بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں ایک عدیم النظیر تحریک چل رہی ہے۔ بھارت نے اس تحریک کو ہر ممکن طریقے سے دبانے کی کوشش کی۔ بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے ایک جبر کا نظام قائم کر کے کشمیریوں کو اپنے جذبات سے روکنے اور انہیں اپنے نظریات کے اظہار سے روکنے کی ہر تدبیر کی، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں یہ کشمیریوں کا جو یہ جذبہ ہے آزادی کا، حریت کا، یہ کہیں نعرہ، کہیں شعلہ، کہیں پتھر بن کر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور بھارت اس جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت، قوانین، جیلوں اور خوف و ہراس کا سہارا لے رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی جامع مسجد کے میناروں سے کوئی صدا بلند ہوتی ہے آزادی کے حق میں، تو کبھی ڈوڈا کے میدانوں میں لوگ باہر نکل آتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یوں کشمیریوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بھارت کے لیے ایک مستقل درد سر ہے، لیکن بھارت اس جذبے کو کچلنے کے لیے، دبانے کے لیے پوری جو طاقت ہے وہ استعمال کر رہا ہے، ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کالے قوانین کا استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جو آزاد کشمیر کے نوجوان کو بھی مضطرب اور پریشان کیے ہوئے ہے، کیونکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان رشتے، ناطے اور ایک نظریاتی اور سیاسی تعلق موجود ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے عوام مجموعی طور پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے الگ نہیں رہ سکتے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں آزاد کشمیر کے لوگوں نے اس ظلم و جبر کے خلاف اور اس دستے جفاکیش کو توڑنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ آزاد کشمیر کا نوجوان مقبوضہ کشمیر کی اس صورتحال کو کس انداز سے سوچتا اور کس انداز سے دیکھتا ہے، اس کے لیے گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک نوجوان اور ابھرتی ہوئی سیاسی آواز، اور جن کی تحریک کا نام بھی تحریک جوانان کشمیر ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار اجمل خان مغل صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے جذبات کے حوالے سے۔ سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کیا کہیں گے آپ کہ مقبوضہ کشمیر میں جو یہ تحریک چل رہی ہے، کہ جو مختلف جس کے فیزز سامنے آ رہے ہیں، مثلا حال ہی میں جو ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک ایم ایل اے نے جو عوام کا منتخب نمائندہ ہے، اور بلا شبہ آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان نمائندوں کو بی جے پی کے مقابلے کے لیے، اس نمائندے کو ڈوڈا میں گرفتار کیا گیا ایک ڈی سی کی شان میں توہین کرنے کے الزام میں، اور اس پر پی ایس اے لاگو کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں ایک ابال آیا ہوا ہے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے ہیں، اور کٹھوا جیل توڑنے تک بات پہنچ گئی ہے، نعروں تک بات پہنچ گئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اس صورتحال پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ آپ ملک معراج کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو ملک معراج والا واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ عالمی عدالت کو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو اس میں فی الفور نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بات کشمیر کی اور اس خطے کی آپ نے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں یا وہ لوگ جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں یا اس خطے میں موجود ہیں، تو یہ ان کا ایک پارٹ یہاں پر ہے، ایک پارٹ وہاں پر ہے، یہ جسم کے دو حصے ہیں۔ تو پار جو لوگ ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار، میرے اپنے وہاں پر عزیز و قارب رشتہ دار ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان ظلم، بربریت، فسطائیت کر رہا ہے، تو اس کا توڑ اس وقت جو ہے ہمارے پاس، وہ تحریک آزادی جموں اینڈ کشمیر کی جو تحریک تھی اس کی بالی تھی۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے جو بیس کیمپ کا ہمارا یہ ہت ہے، یہاں پر تحریک آزادی کی بالی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری تحریک ہے، تحریک جوانان کشمیر، الحمدللہ اس وقت سری نگر میں، جموں میں، وادی میں ہماری تحریک بہت مستحکم انداز میں کام کر رہی ہے، اور جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ بربریت ہو رہی ہے، یہ فسطائیت ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے تحریک جوانان الحمدللہ اس بیس کیمپ بھی متحرک ہے، اور آزاد کشمیر اسمبلی میں آ کر وہاں پہ جو ظلم بربریت ہو رہے ہے اس کی آواز یونائٹڈ نیشن میں تمام انٹرنیشنل سفارتی جو ہمارے فورم ہیں وہاں پر اٹھائی جائے گی۔ جہاں تک بات ہے ملک معراج کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منتخب نمائندہ تھا، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، میرا خیال ایک ایم ایل اے کی حیثیت ایک بڑا سٹیٹس ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، اور میرا خیال جو ڈپٹی کمشنر کی وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ توہین ہوئی، تو ایک ایم ایل اے کی میرا خیال آنرشپ اور ایک ڈپٹی کمشنر کی آنرشپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ بہت زیادتی ہے، میرا خیال یہ ہندوستان نے ڈائریکٹلی جبر کیا ہے، ظلم کیا۔ میں پر زور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور فی الفور اس کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ درست۔ اچھا، یہ خوف کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جامع مسجد جو کشمیریوں کی ایک شناخت کی، ان کی مذہبی
اور دینی جو شناخت ہے اس کی علامت ہے، اس پہ کو تالا بند کیا جاتا ہے۔ اب آج 6 سال گزر گئے ہیں، لیکن میر وائز عمر فاروق صاحب پابندیوں کی زد میں ہیں۔ جو پچھلا جمعہ تھا اس میں بھی ان کو بند کیا گیا اور ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بھارت کا خوف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو گئے، اگر ٹھیک ہو گئے تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بھارت پہ خوف اس عالم سے طاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جو اندر جو ہندوستان ہے اس کے اندر بہت سی تحریکیں عروج پر چلی گئی ہیں، اور بھارت جو اس وقت کشمیر کا جو خطہ ہے اس پہ اس لیے فستائیت کر رہا ہے کہ جو اس کے اندر والی تحریکیں اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی تک نہ جائے۔ بھارت کے اندر جو تحریکیں اس وقت سکھ کی تحریک ہے اور بے شمار تحریکیں تاجران کی ہیں، دیگر وہ تحریکیں چھپانے کے لیے وہ کشمیر کو ایک فیس کے طور پہ سامنے رکھ رہا ہے۔ تو وہاں پر جو مسجد کی جگہ مندر بنائے جا رہے ہیں، وہ یہ کیا جا رہا ہے جو 35 سے 370 کا خاتمہ تھا کہ ہندوستان کی آبادی کو وہاں پر لایا جائے، وہاں پہ جی ان کو آباد کیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ جو مودی کے ساتھ اس کا فاشیزم ہے وہاں پہ پروان چڑھایا جائے۔ میں نے ریسنٹلی ایک رپورٹ چیک کی تھی، اس کے مطابق کم و بیش 13,000 خواتین ابھی ریسنٹلی اٹھائی گئی ہیں اور ان نامعلوم مقامات پر ہیں، ان کے پاس ہے، ان کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ درست۔ تو یہ جو اب ایک اور اہم کا معاملہ ہے جو کشمیریوں کی جس سے تشویش ظاہر ہو رہی ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یاسین ملک صاحب کا مقدمہ ہے، اور اس نے بھی کشمیریوں کو میں خاصی ایک بے چینی اور اضطراب رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کشمیریوں میں ایک بہت محترم اور مقبول لیڈروں میں شمار کیے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ جو مقدمہ ہے، جس طرح کے ان بھارتی عدالتوں کا ایک پرانا مزاج ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ بھارت کی جو عدلیہ ہے وہ اس معاملے میں پھر وہ جو عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یاسین ملک صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بھارت کی عدلیہ تو میرا خیال عدلیہ نام کی چیز کوئی ہے نہیں، وہاں پر انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بظاہر انہوں نے ایک ادارہ رکھا ہوا ہے جس کو جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ عدالت کے نام پہ ہندوستان جو ہے وہ ایک دبا ہے، ایک تمانچہ ہے۔ تو جہاں تک یاسین ملک صاحب کی بات ہے، وہ تو کشمیر کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، اور اس لیے ان کو اندر رکھا جا رہا ہے، ان کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، سلو پوائزن دی جا رہی ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہو۔ جو کشمیر کے اندر ایک آزادی کا سپارک تھا وہ ختم ہو۔ اسی طرح شبیر شاہ صاحب ہیں، اسی طرح آسی اندرائی بھائی صاحب ہیں، دیگر جو لیڈران ہیں، پھر اسی طرح جو ابھی میر وائز صاحب کی آپ نے بات کی، ان پہ بولنے پہ پابندی ہے۔ باقی جو ہمارے وہاں کے کشمیری لیڈر ہیں ان پہ پابندی ہے، بھری ہوئی ہیں جیلیں، کشمیر جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مؤثر اور بہترین آواز شاید ہم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو بھی آواز اٹھاتا ہے، تو آپ دیکھ لیں 1.3 بلین ان کی فورسز ہیں، تو وہاں پر ابھی جو ہندوستان میں انہوں نے فوج ڈپلائی کی ہوئی ہے، تو وہ اتنی بڑی فوج جتنی ہمارے پورے پاکستان کی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ تو بولنا ناممکن ہو گیا ہمارے لوگوں۔ تو ہمیں اس کی مؤثر آواز بننا چاہیے، اور ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ پیغام دینا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، سفارتی محاذ کی جنگ لڑنی چاہیے، تاکہ جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ آپ اصولی طور پر اس بات پر یعنی یقین رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے اس حوالے سے آواز بلند ہونی چاہیے۔ اب آپ خود چونکہ نوجوان جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، نوجوان جذبات کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کا نام بھی نوجوانوں سے ہی متعلق ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے کیا لاہ عمل اس حوالے سے بنایا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ مؤثر طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر اپنا احتجاج بلند کر سکے؟ جی بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ دیکھیں، ہمارے جو فاؤنڈر تھے جنرل میرگل صاحب، مرحوم اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت کرے، ان کی کشمیر پہ اور پوری دنیا کو یہ واضح پیغام تھا کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ ہونی ہے، اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی اور پیدائشی حق ملنا ہے۔ اسی طرح اس وقت سب سے بہترین آواز پاکستان سے اگر کوئی اٹھا رہے ہیں تو ہمارے چیئر محمد عبداللہ میرگل صاحب اٹھا رہے ہیں۔ تو تحریک جوانان کشمیر جو ہے نا، اس کا پہلا بنیادی قدم ہی ہے کہ اس مقبوضہ کشمیر کی آزادی کرانا۔ اس وقت جو یہاں پہ حل فشار بنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس قوم کو راہ راست سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اصل جو مقصد ہے، جو ہمارا ٹارگٹ تھا، جو ہم نے آزادی کرانی تھی، وہ جو ہماری ایک قوم کا بڑا حصہ جو وہاں پہ ظلم اور بربریت کے شکار کا بنا ہوا ہے، تو وہ ہم نے اس کا خاتمہ کرنا تھا، ہندوستان کے شکنجے سے اس کی جان چھڑانی تھی، ہمیں آزادی لے کے دینی تھی، لیکن ہم وہاں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ میرا خیال ابھی تحریک جوانان
کشمیر جو ہے وہ واحد سیاسی جماعت الحمدللہ جو اس پہلو کو اجاگر کرے گی، سفارتی محاذ کی جنگ لڑے گی۔ پاکستان کے ساتھ ہماری جو گفت و شنید جاری ہے کہ ہمیں سفارتی محاذ پہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے، تحریک جولان کی قیادت میں دیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کے جو اہل نمائندے ہیں ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کیا جائے، سفارتی محاذ کے لیے یونائٹڈ نیشن بھیجا جائے تاکہ کشمیر کی جو تحریک ہے دوبارہ سے اجاگر ہو، کشمیر کی آزادی کا مقدمہ جو آپ نے منطقی انتقام تک پہنچے، کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ملے۔ اچھا، آپ یوں لگتا ہے کہ سیاست کی طرف بھی قدم رکھ رہی ہے آپ کی تنظیم، تو آپ کے پاس مختلف سلوگن کیا ہے ایسا کہ جو دوسری جماعتوں سے مختلف ہے؟ مختصر الفاظ میں بتائیے۔ جی بالکل، ہمارا تو منشور ہے عدالت، کفالت، حفاظت، اور ہمارا نیریٹو ہے اب کی بار جوان سرکار۔ جو کی پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت جامع حکمت عملی کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے جدید تقاضوں کے عین مطابق پالیسی ہے کہ ہم نے جو ہمارے نوجوان دھڑا دھڑ بھاگے جا رہے ہیں باہر، ان کو ہم نے کیسے روکنا ہے؟ ہمارے قیمتی اور قابل نوجوانوں سے فائدہ بیرون ممالک کی دنیا اٹھا رہی ہے، وہ قومیں اٹھا رہی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پیپر ورک کیا ہے؟ جی ہمارے پاس الحمدللہ جس طرح یونائٹڈ نیشن نے 17 گول دیے ہیں، ہمارے پاس اس سے بھی بہترین حکمت عملی بنی ہوئی ہے جو انشاءاللہ مینیفیسٹو کی صورت میں بھی آئے گی اور اقتدار میں آ کر ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ رول آف لا کا انشاءاللہ نفاذ ہوگا پوری طرح سے۔ بہت بہت شکریہ اجمل مغل صاحب۔ سردار اجمل مغل تحریک جوانان کشمیر کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اور آزاد کشمیر کا نوجوان اس صورتحال کو کس انداز سے دیکھتا ہے اس پر بات کی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔